ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا، والشكر على ما أولانا، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام، شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا، مولانا ومولا العالمین، رحمتا للعالمین، ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب يغفر لي مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى. سورۃ الاحقاف آیت 24. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. ہم آیت نمبر 24 پہ پہنچے ہیں. اس کا آغاز تو اس سے پہلے ہوا تھا. ایک منظر ہے جو کہ آخرت کا منظر ہے، اور آخرت دنیا کے حوالے سے آخرت کا نہیں ہے، تاریخ کے حوالے سے. جیسے عرض کیا ہے، قرآن میں مختلف قسم کے مناظر اور چھوٹی چھوٹی صورت حالیں پیش کر کے اپنا موقف قرآن سامنے رکھتا ہے. تاریخ کا یہ منظر قوم عاد کے بارے میں ہے. قوم عاد کے ضمن میں قوم عاد کے لیے خدا کریم نے حضرت ہود کو رسالت دی کہ ان لوگوں کو جا کر انذار کرے. انذار وہی جس کی تعبیر خود قرآن نے یہاں کی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. انذار کا مطلب ہے کہ بندگی نہیں کرنی ہے سوائے اللہ کے. اللہ کی بندگی مراد یہ ہے کہ انسان کچھ سوچے تک نہیں، کچھ کرے تک نہیں، اٹھے تک نہیں، بیٹھے نہیں، سوئے نہیں، جاگے نہیں، مگر یہ کہ جو خدا نے
کہا ہے یا جس انداز میں خدا نے کہا ہے کہ عبدیت کا تقاضا یہی ہے، عبد اسی کو ہی کہہ سکتے ہیں جو اس انداز میں ہو۔ جیسے ہم اگر ہمارے لیے کوئی عبد ہو تو ہم چاہیں گے کہ وہ اسی طرح ہو۔ ہم انسان ہیں، مالک بھی نہیں ہیں، مالک کامل نہیں ہے، خالق نہیں ہے، رب نہیں ہے، صرف عارضی مالک ہیں، حقیقی مالک ہم نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم اگر ہمارا کوئی غلام ہو تو ہم چاہیں گے کہ وہ ہماری مرضی کے سوا کچھ بھی نہ کرے، ہماری مرضی سے یہ سب کچھ کرے، اس کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تک جو ہے وہ ہماری مرضی سے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب تک غلاموں کو، ابھی تو نہیں ہے لیکن جس زمانے میں تھے تو غلاموں کو جب تک اجازت نہ ہوتی نہ تو وہ سو سکتے تھے نہ ہی بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اگر کھڑے رہتے تو ممکن ہے کہ پورا دن ہی وہاں کھڑے رہے، اگر ان کو اجازت نہ دی جائے کہ بیٹھیں تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تو عام انسانوں کے تقاضے ہیں۔ خدا کریم جو کہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے بندے بن کے رہیں، آپ کو میں نے خلق کیا، آپ کا مالک میں ہوں۔ یہ ہے انذار، اور یہ وہی کام ہے جو تمام رسل کا ہے۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات نہیں مانی۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹا رہے ہیں، ہمارے خداؤں سے ہٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اپنے الفاظ میں، اس وقت کے الفاظ میں انہوں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو تو کہہ رہا ہے، جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے، یعنی جو قیامت تو نے ڈھانی ہے وہ ڈھا لے، جو عذاب تو نے نازل کروانا ہے وہ کرا لے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ نبی نے اپنے اس اچھے انداز میں جو کہ نبیوں کا شیوا تھا یا جس طرح ان کا کردار اور اس کا تقاضا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ کب یہ کام ہونا ہے، جب ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، میں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جہالت ہی کر رہے ہیں اور جاہل بن کے دے رہے ہیں، اپنا برتاؤ جاہلانہ رکھے ہوئے۔ اب ٹائم آ گیا ایسا کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ عذاب جب نازل ہونے کا وقت آیا تو دور سے انہیں نظر آیا کہ کوئی بادل قسم کی چیز ہے وہ آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کو بادل ہی سمجھا، جیسے کہ کل ترجمہ کیا تھا، انہوں نے دور سے دیکھا، بڑے خوش ہو گئے۔ جیسے کہ بہار آتی ہے تو لوگ جشن مناتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک نیا انداز آنے والا ہوتا ہے، زندگی دوبارہ سے جینے کی طرف جاتی ہے، اسی طرح وہ بہت خوش ہو گئے۔ لیکن جب آیا عذاب تو کیا ہو گیا؟ وہ طوفان تھا، وہ ہوا تھی، جو کہ دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ 8 راتیں اور 7 دن چلتی رہی، 7 ایام و 8 لیال، یہ جو ہے سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن۔ میں نے شاید پہلے 8 راتیں اور 7 دن کہا ہے، تو یہاں 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل تیز ہوائیں، وہ بھی عذاب والی ہوائیں۔ عذاب والی ہوائیں یقیناً خالی ہوائیں نہیں تھیں، ان کے ساتھ ریت بھی تھی اور ان کے ساتھ مٹی بھی تھی، جس نے آ کر ان کے گھروں کو دھنسا دیا۔ سارے لوگ نیچے دھنس کے رہ گئے اور ختم ہو گئے، باقی رہ گیا صرف گھروں کے نشانات۔ دور سے کوئی آتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں کوئی پہلے گھر تھے، گھر بنے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے نشان ان کے باقی رہ گئے، بندے سارے جو ہے وہ مر گئے۔ یہ اس آیت کے آخر میں یہی بات ہے، لا یرا الا، آیت نمبر 25 میں یہ بات ہے، لا یرا الا مساکنہم، ان کے صرف مسکن دکھتے تھے،
یعنی گھر اٹھ کے دکھتے تھے، باقی کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا، نہ ہی کوئی آبادی، نہ ہی کوئی یہ جو جتنی انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں جن سے انسان کی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ ہماری زندگی انہی جو ہمارے ابزار ہیں، جو ہمارے مددگار ہیں، جن سے ہم اپنی زندگی کو چلاتے ہیں، وہی ہماری زندگی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکال لیں، انسان صرف اکیلا رہ جائے، اس کے پاس گلاس نہ ہو، پیالی نہ ہو، مثال برتن نہ ہو، یہ چولہا نہ ہو، تنور نہ ہو، گھر کے لیے اور دوسرے وسائل جن سے انسان اٹھتا ہے، جن پہ بیٹھتا ہے، چارپائی نہ ہو، کرسی نہ ہو، دوسری چیزیں جتنی ہیں وہ استعمال کی چیزیں یہ نہ ہو، تو انسان اکیلے کا اکیلا ہو، نہ اس کے پاس کپڑے ہوں، نہ ہی اس کے پاس کوئی اور یہ جو استعمال کے سلسلے ہیں سارے کچھ بھی نہ ہو، تو انسان کی زندگی تقریباً موت بن جاتی ہے۔ تو اس جب مٹی تقریباً مکانوں کی حد تک یا ریت جو ہے وہ آ جائے اور ہر چیز کو ڈھانپ لے، پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ ابھی جن علاقوں میں ابھی برف آتی ہے نا، ایک نمونہ ہوتا ہے، برف آتی ہے مثلاً 5 فٹ 6 فٹ 10 فٹ تک برف آ جاتی ہے، تو ان کے کمروں میں صرف زندگی رہ جاتی ہے، کمروں سے باہر زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یعنی بندہ ہل بھی نہیں سکتا ہے، آ جا نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، کھلی فضا کو نہیں دیکھ سکتا ہے، گاڑیاں نہیں چل سکتی ہیں، اس لیے کہ گاڑیاں بھی کس میں دھنسی ہوئی ہوتی ہیں، برف میں دھنسی ہوئی ہوتی ہے، راستے بند ہوتے ہیں، انسانوں کے آنے جانے کا راستہ نہیں ہوتا ہے چہ جائے کہ، اور وہ برف ہوتی ہے، برف بھی نرم ہوتی ہے، لیکن جب مٹی اور ریت پڑی اور راستوں میں ایسے بھرے ہوئے ہوں، سب ریت بھر جائے، پھر کیسی صورتحال ہوگی؟ تو یہ اس قسم کی صورتحال کا ان کو سامنا تھا، عذاب آیا اور وہ سارے مر گئے۔ اچھا، اب جو ہے نا خدا کریم ان کے اس عذاب کے منظر کو پیش کر کے اس کے بعد مخاطب کرتا ہے موجودہ لوگوں کو، یعنی ہمیں یا نبی کے زمانے کے لوگوں کو۔ قرآن میں ایک چیز بڑی دلچسپ ہے اور بڑی حیران کن ہے کہ قرآن ہمیشہ پچھلے لوگوں کو زیادہ طاقتور، زیادہ سمجھدار، زیادہ کام کرنے والے، زیادہ آبادی کرنے والے قرار دیتا ہے، جبکہ قریش کو یا اس زمانے کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ سے جو پہلے تھے وہ زیادہ کام کرنے والے، زیادہ طاقتور، زیادہ سمجھدار لوگ تھے۔ دیکھیں اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 26 سورہ احقاف، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے ان کو ٹھہرایا ہوا تھا، ان کو رہنا سہنا دیا ہوا تھا، فیما، ایسی جگہوں پہ، ایسے سلسلوں میں، ان مکناکم فیہ، آپ کو وہ نصیب نہیں ہے، آپ کو وہ ٹھکانے، وہ رہنے کی جگہ، وہ سلسلے آپ کے نصیب میں نہیں ہیں، آپ نہیں رہ رہے ہیں ادھر، جیسے وہ رہتے تھے، جیسے وہ موجے میں تھے، جیسے ان کو کھل تھی، جیسے ان کو رزق کے مواقع دیے ہوئے تھے، آپ کے پاس وہ ہیں ہی نہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر کے بہتر صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ بات دوستوں کو بتائی ہے، تھوڑا سا سوچا کریں، ویسے آپ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں اور بڑا ہی انسان ترقی کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا بیٹھ کے نا اینالائز کیا کریں کہ آیا واقعاً ہم ترقی کر رہے ہیں یا انسان ترقی کر رہا ہے، یا سائنس جو اتنی آگے چلی گئی ہے تو اس کے نتائج جو ہے وہ انسان کے لیے کوئی فائدہ مند، یا انسان کو کسی اچھی جگہ پہنچا چکے ہیں، یا انسان کی زندگی کا ستیہ ناش کر چکے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مقصد کیا ہے سارے اس ترقی کا یا اس سائنسی پیش رفت جو ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کیا ہو، نمبر 1 محفوظ ہو، انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، نمبر 2 انسان سکون میں ہو، نمبر 3 یہ ہے کہ انسان سکون میں ہو، یعنی اسے کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، تیسری یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو، سکون سے ہو، آرام سے ہو، امن سے ہو،
اور محفوظ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان زندگی اپنی لمبی کرے، یہ بھی مقاصد میں سے ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جب ہم اب دیکھتے ہیں کہ انسان نے جو ترقی کی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہسپتال زیادہ بننے سے بڑی ترقی ہو گئی ہے، جبکہ ہسپتال زیادہ بننا دلیل ہے اس بات کی کہ مریض کیا ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے۔ اسلحہ زیادہ بن رہا ہے، اسلحہ بہت اچھے سے اچھا بن رہا ہے، بہت ہی دور سے مارنے والا، بہت ہی تباہی پھیلانے والا اسلحہ بن رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان پہلے سے زیادہ کس میں مبتلا ہے، خوف میں مبتلا ہے۔ پہلے انسان کدھر سے کدھر تک ایسے جا سکتے تھے، انسانوں سے خوف اتنا نہیں تھا جتنا کہ دوسری بلایا سے ہوتا تھا، لیکن اب ایسی صورتحال ہے کہ خود انسانوں کا خوف اتنا زیادہ ہے، صحت نہیں رہ گئی۔ پہلے کوئی بیمار ہوتا تھا، یہ جو رواج آئے ہوئے ہیں کہ ملتے تھے، آتے تھے، بڑے دھیان کرتے تھے، تو یہ اس زمانے کے۔ اب ہر دوسرا بندہ بیمار ہے تو ہے بھائی، میں خود بیمار ہوں، کتنے لوگوں کو آپ پوچھنے جائیں گے؟ اب بیماری کے ساتھ بھی لوگ گزارا کر کے چل پھر رہے ہیں، اکثر بیمار ہیں، اکثریت لوگوں کی بیمار ہے۔ اور تیسری چیز جو کہ سکون تھا، امن تھا، وہ بھی ناپید ہے۔ ہر بندے کے لیے لاکھوں گولیاں بنی ہوئی ہیں، ہر بندے کے لیے، ہر بندے کو مارنے کے لیے۔ بندے ہیں 7 ارب دنیا میں، اس وقت جو انسانوں کی آبادی ہے وہ 7 ارب ہے، تھوڑی زیادہ ہوگی، لیکن ان انسانوں کو ختم کرنے کے لیے کتنی گولیاں بنی ہوئی ہیں، ہر بندے کے لیے لاکھوں گولیاں بنی ہوئی، جتنی بنا کے رکھی ہوئی انہوں نے وہ اتنی ہے کہ ہر ایک بندے کو مارنے کے لیے لاکھوں گولیاں اویلیبل ہیں، پڑی ہیں۔ اور جو بڑے بڑے بم ہیں، جو بڑے بڑے میزائل ہیں، جو بڑے بڑے ایسے ایسے دھماکہ خیز کے پورے شہروں کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، جو ایٹم بم ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے، بس حاصل کیا ہوا؟ ترقی کر گیا ہے، بس نہیں کی ہے ترقی۔ ہم منفی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، منفی کی طرف جا رہے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو ختم کرتا جا رہا ہے، انسان اپنی صلاحیتوں کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ جو خدا نے انسان کو صلاحیتیں دی تھی، انسان نے وہ ساری مشینوں کو دے دی ہیں، خود انسان کے پاس اب کوئی صلاحیت اتنی نہیں رہ گئی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، دن بدن کم ہو جا رہی ہے۔ پہلے ڈاکٹر یا وہ جو حکیم تھا، وہ انسان کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بیماری کا 100% اندازہ لگا لیتا تھا، 100%، یعنی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے جگر میں خرابی ہے، اس کے معدے میں خرابی ہے، اس کے مثلا گردے کام نہیں کر رہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، خون میں خرابی ہے۔ صرف ہاتھ نبض پہ رکھنے سے یہ اس میں اتنی طاقت تھی، اتنا علم تھا، اتنی سمجھ تھی، اتنی سوچ تھی، اتنا تجربہ تھا۔ اب ہے کوئی ایسا ڈاکٹر؟ اب ٹیسٹ کے بغیر ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اور کیا، یا پھر آپ خود بتائیں گے تو وہ آپ کو دوائی لکھ دے گا، یا پھر وہ ٹیسٹ کے ذریعے بتائے گا۔ باقی ڈاکٹر کو پتہ چلے کہ اس کا آپ کو کیا ہے، بالکل بھی نہیں۔ اس لیے کہ ساری جو صلاحیت انسان کی تھی وہ کدھر منتقل ہو گئی ہے؟ مشینوں کو ہم نے دے دی ہے، مشینوں کے پاس صلاحیت ہے۔ ابھی خود اگر آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے تو یہ دیکھ لیں، پہلے جب فون، یہ دوسرے فون ہوتے تھے تو ایک ایک بندے کو 100 نمبر یاد ہوتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نام لے فوراً نمبر اس کا ذہن میں،
ابھی یقین آپ کو آئے یا نہیں، آپ کے اپنے اگر 2-3 نمبر ہیں تو آپ کو ایک نمبر تو ممکن ہے صحیح یاد ہو، باقی اپنے نمبر بھی جو ہے کیا ہوتے ہیں، مشکل سے یاد ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل نہ ہو تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب کچھ زمانے کے بعد آئے گا کہ اپنا نام بھی بندے کو پتہ نہیں ہے، بھائی اپنا نام کیا ہے، وہ موبائل سے دیکھ کے بتائے گا۔ آنے والا ہے، انسان اتنا اس چیز میں جا رہا ہے اس طرح، اس لیے کہ انسان نے اپنی صلاحیتیں وہ مشینوں کے حوالے کر دی ہوئی ہیں۔ خدا کریم یہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے ان کو جو امکانات دیے تھے، جو وسائل دیے تھے، ان مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، آپ کو نہیں دیے۔ کیا دیا تھا ان کو اے اللہ؟ اس کی تفصیل میں تھوڑا سا بتاتے وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ان کی سننے کی صلاحیت بہت تھی۔ وہ انسان میں ہوتا تو یہی ہے، کمپیوٹر میں یا یہ جو مشینیں ہیں یا جو آپ کے موبائل ہے، اس میں ایک ان پٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس یہ جو ابھی موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے، ان میں ان پٹ کے ذرائع کیا ہے؟ آپ کے پاس ابھی اس میں یعنی پہلے آپ کوئی چیز اس کو دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ آپ اس کو کچھ دیں گے، اس کو کہتے ہیں ان پٹ۔ جب آپ اس کو کچھ دیتے ہیں تو کی بورڈ کے ذریعے دیتے ہیں، اس پہ کی بورڈ بنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے دیتے ہیں، یا مائکرو فون کے ذریعے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تصویر کے ذریعے دیتے ہیں۔ اب موبائل یا کمپیوٹر تصویر کو بھی پہچاننے لگے، تو یہی سم ہے، یہی بصر ہے، یہی افئدہ ہے۔ 3 چیزیں، کی بورڈ کے ذریعے اس تک بات پہنچائیں، مائکرو فون کے ذریعے اس تک بات پہنچائیں، اور تصویر کے ذریعے اس تک بات پہنچائیں۔ 3 ہی ذریعے ہیں وصول کرنے کے، معلومات وصول کرنے کے۔ جب آپ اپنی معلومات اس کو پہنچاتے ہیں، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، جو بھی آپ نے چاہنا ہوتا ہے اس کا فوراً وہ جواب دیتا ہے، عمل کرتا ہے۔ آج ہم نے یہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ہم نے اس کا زیادہ تر حصہ ہم نے اپنی دیکھنے کی صلاحیت مشینوں کو دے دی ہے۔ ہم خود اب نہیں دیکھ سکتے، ہم اتنی نہیں دیکھ سکتے تیز جتنا کہ پہلے لوگ دیکھ سکتے تھے۔ پہلے لوگ بہت اچھی طرح دیکھ سکتے تھے، یعنی ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ 10 گنا 20 گنا زیادہ ان کی آنکھیں تیز تھی، وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے تھے۔ ہمارے تو روشنیوں نے ہماری آنکھوں کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب آسمان میں بہت کم ستارے دیکھ سکتے ہیں۔ جو شہروں میں رہتے ہیں ان کو ستارے بہت کم نظر آتے ہیں۔ آپ گاؤں کی اندھیری رات میں جائیں تو وہاں آپ کو پتہ چلے کہ یہاں یہ آسمان تو ستاروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ حالانکہ آسمان میں بادل بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ صلاحیتیں نہیں رہ گئی ہیں، سننے کی صلاحیت وہ نہیں رہ گئی ہے۔ شور اتنا ہے کہ ہمارے کان پہلے سے بہرے ہو چکے ہیں، ہمیں بہت وَإِلَّا ہوتا یوں ہے کہ مثلا جتنی آواز میں ابھی میں بول رہا ہوں، یہ آواز بالکل اگر خاموش فضا میں ہو تو آپ کو لگے گا کہ وہ آدھے کلومیٹر تک بھی یہ آواز جا سکتی ہے، بالکل خاموش فضا ہو۔ کبھی کبھی جہاں بالکل یہ گاڑیاں نہ ہو، کوئی کسی قسم کا کارخانوں کا شور نہ ہو، کوئی شور نہ ہو، تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو کوئی بندے بول رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بندے تو کافی دور بیٹھے بول رہے ہیں، بہت دور بیٹھے ہیں، لیکن ان کی آواز آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے سنائی دے رہی ہے۔ اور افئدہ کی طاقت، سیکھنے کی طاقت جو ان کو تھی ہمیں ہے۔ 2 لائنیں آپ کو اگر ہم دیں کہ بھائی یہ یاد کرنی ہے، کتنی دیر لگے گی؟ ہاں
بار بار پڑھنے کے بعد آخر ادھوری سے ادھوری یاد ہو ہی جائے گی۔ دعائے کمیل 30 صفحے کی دعا ہے۔ کتنے جی؟ 30 صفحے کی دعا۔ یہ چھوٹی جو چھپائی ہوئی ہے 30 صفحے تقریباً چھوٹے بن جاتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین اور 7 صحابہ بیٹھے تھے۔ امام فرما رہے تھے کہ میں آپ سب کو وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کا مطلب موت کے ٹائم وصیت نہیں ہوتی ہے، وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی پکی پیڈی بات کہنا کہ یہ یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ دعائے خضر اپنی زندگی میں پڑھا کریں۔ دعائے خضر حضرت نے یہ کہا اور پھر کچھ اور باتیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد گھر کی طرف چلے گئے۔ کمیل بھی اس محفل میں موجود تھا۔ کمیل اٹھا اور حضرت کے پیچھے چل دیا۔ جب گھر پہنچے تو حضرت کو محسوس ہوا کہ ساتھ کوئی ایسے آ رہا ہے، تو پوچھا کہ کیا ہے؟ پیچھے دیکھا کمیل ہے، کہا کمیل ہے؟ کہا ہاں جی مولا میں ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مولا وہ جو آپ نے ابھی دعا ذکر کی ہے، دعائے حضرت خضر، اگر ہو سکے تو مجھے تعلیم کریے، مجھے بتائیں وہ دعا، مجھے سکھائیں۔ تو حضرت نے کہا چلیں ٹھیک ہے بیٹھو۔ حضرت نے ادھر ہی اس کو بٹھایا اور دعا پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے پاس کوئی قلم تھا، اس کے پاس کوئی کتاب تھی، اس کے پاس کوئی کمپیوٹر تھا یا موبائل ریکارڈنگ کے لیے تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی بیٹھ گیا اور بیٹھ کر جم کر سننے لگا۔ اور اسی سے ہی پھر بھی اس نے نہیں لکھا، یعنی کہ اب ادھر نہیں لکھا تو پھر گھر جا کر لکھ لیا۔ ایسا نہیں ہوا، ایک دفعہ حضرت نے پڑھی اور اس نے سن کر پوری دعائے کمیل حفظ کر لی، ذہن میں بیٹھ گئی اس کی۔ باقی دعائیں بھی ایسے ہیں، یہ آیات قرآن بھی ایسے ہیں، لوگوں نے اسی طرح حفظ کی ہوئی تھی، سنتے تھے اور بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ یہ صلاحیتیں اس وقت تھیں، اس سے پہلے کیا حال ہوگا؟ اس سے پہلے کتنا جو ہے وہ انسانوں کے پاس خدا نے ودیت کی ہوئی صلاحیتیں اس سے پہلے کیا تھی؟ دعائے کمیل جیسی اتنی اور بھی بہت ساری ہیں، بڑی بڑی لمبی حدیثیں ہیں، بالکل جو امام نے کہا وہ انہوں نے نقل کر دیا آگے۔ تو یہ صلاحیتیں اس وقت تھیں، اب ہیں؟ اب کسی کے پاس اتنی ہے صلاحیت؟ اصلاً نہیں۔ اتنا ذہن مشغول ہے، اتنا مصروف ہے، اتنا بٹا ہوا ہے، تقسیم ہوا ہے، کنسنٹریشن ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بندہ کہے کہ بندہ جبر کر کے بیٹھے کہ میں نے اب کچھ اور نہیں سوچنا ہے، میں نے ابھی سننا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھے گا کہ وہ تو لاہور پہنچو۔ اصلاً پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس وقت انسان اپنے راستے سے اتر جائے۔ کنسنٹریشن والی کہانی ختم ہے۔ اس وقت مصروفیات کم تھیں، یہ وسائل جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نعمت ہیں اور ہماری ترقی کی علامت ہیں، انہوں نے ہی ہمارے سارا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمارے ذہن انتشار کا شکار ہے، اب ذہن میں وہ طاقت نہیں رہ گئی ہے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اتنے آگے ہیں۔ جب وسائل کم ہوتے ہیں تو نعمت ہے، اس لیے کہ انسان کے دھندے کم ہوتے ہیں۔ بھائی کدھر رکھنا ہے کا مسئلہ نہیں ہے، کیسے رکھنا ہے کا مسئلہ نہیں ہے، دھونے کا مسئلہ نہیں ہے، سنبھالنے کا مسئلہ نہیں ہے، کیسے پہننا ہے۔ اب جس کا ایک جوڑا ہے اس کی تو پریشانی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ جیسے علامہ مفتی جعفر حسین، یہ سچی کہانی ہے کہ یہ جن کے لیے آپ دوستوں نے کل ختم قرآن پڑھا ہے،
ظہور احمد، ملک ظہور احمد جاڑا ماموں تھے میرے، یہ بھی کچھ عرصہ ادھر ان کے کسی سفر میں ساتھ تھے، تو یہ بتا رہے تھے کہ ہم ایک دفعہ کسی جگہ سفر میں مفتی صاحب کے ساتھ تھے، تو ایسے واش روم بھی کم ہوتے تھے یار، تو انہوں نے غسل خانے، تو کہا کہ آپ نے کسی اور دوست کو کہا یا ان کو کہا کہ بھائی آپ نے اگر ہونا ہے تو بولے، مجھے تھوڑی دیر لگے گی غسل خانے میں، مفتی صاحب نے کہا۔ تو وہ صاحب گئے، وہ غسل خانہ کو استعمال کر کے وہ چلے گئے، پھر مفتی صاحب گئے، تو مفتی صاحب نے اندر جا کر کیا کرنا تھا بھائی، دیر لگنی، اس لیے کہ انہوں نے وہ جو جوڑا پہنا ہوا تھا وہ اندر دھونا بھی تھا۔ قائد نے وفد کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے، وہ جو جوڑا پہنا ہوا تھا وہ اندر غسل خانے میں دھونا بھی تھا، دھو کے نچوڑ کے اس کو پہن کے آگے باہر۔ اب اس بندے کو کیا ضرورت ہے کہ مجھے کپ بورڈ چاہیے جس میں کپڑے ٹانگوں، جس میں ہینگر چاہیے، جس میں یہ چاہیے دھونے کے لیے، سرف چاہیے دھونے کے لیے، اتنے کپڑوں 10 جوڑے ہیں، انہوں کے لیے مشین چاہیے، ان کے لیے استری چاہیے، ان کے لیے یہ چاہیے، ان کے لیے وہ چاہیے۔ پھر ان ساری چیزوں کو رکھنے کے لیے آپ کا دماغ سارا مصروف رہتا ہے کہ ہاں بھائی استری ٹھیک ہے یا نہیں ہے، فلاں چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ یہ خراب ہو گیا، آج وہ خراب ہوگی۔ انہی وسائل میں آپ کا کتنا دماغ اور کتنا ذہن ہے وہ بٹ جاتا ہے۔ نہ ہو تو کیا ہے، سکھ ہے، بس وہی ہے جو ہے میرے پاس ہے، نہ کوئی ہینگر کا مسئلہ ہے، نہ کوئی استری کا مسئلہ ہے، نہ مشینوں کا مسئلہ ہے، نہ ہی سامنے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں نعمت ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ائمہ اسی لیے پرہیز کرتے تھے، کام رکھتے تھے اپنے پاس چیزیں۔ آپ کے پاس ابھی آپ چلے چھوٹی سی مثال اور سمجھ لیں، اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہو تو آپ کا کتنا ٹائم وہ لے گا، اور اگر آپ کے پاس 2 موبائل ہو تو پھر کتنا لے گا۔ مینٹین رکھنا ہے آپ نے موبائل کو، ہاں موبائل کو، اور نہیں تو چارجنگ تو کریں گے، ویسے جیب میں خالی بند موبائل رکھنا تو کوئی بھی نہیں رکھتا ہے، نہیں رکھنا ہے نا، ہاں تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کو اس کی چارجنگ کا دھیان کرنا ہو۔ کبھی کبھی چوں چوں بھی کر جائے گا، کوئی فائل آ گئی ہے، کوئی ایسی بلا وجہ ہی فون آ گیا، کوئی ایسے میسج آ گیا، کوئی کیا، یعنی آپ کو مصروف رکھنے کے لیے یہ سارے وسائل جو ہیں یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کو یہ بہتر کر رہے ہیں، ہماری زندگی کو آسان کر رہے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ بہت سوکھے ہیں، بہت سوکھے ہیں، ایسے کچھ لوگ ہیں، بہت کم ہیں، نہیں رکھے ہوگا بس ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی زندگی میں کتنا شوق ہے، ڈسٹربنس ہی نہیں ہے۔ میرے پاس آدھا گھنٹہ ایک ہوتا ہے طلوع آفتاب کے بعد، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا ریسٹ کر لوں بھائی۔ اچھا، اب آدھے گھنٹے میں ہی اگر بالکل درمیان میں اگر فون آ جائے اور وہ بھی صرف مس کال ہو، جیسے آج ہوا ہے، ہاں ابھی 15 منٹ سونے کو ہوئے تھے کہ فون، وہ بھی مس کال صرف، یعنی ایسے کہ بھائی پتہ نہیں ہے کس کا، ساری وہ کیا ہو جاتی ہے، جو نظام ہوتا ہے وہ سارا کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ کتنی ڈسٹربنس ہے یہ۔ تو یہ جتنے وسائل ہیں ایسے ہی ہیں، ایک جوڑا ہے تو ایک جوڑے کی پریشانی، 20 جوڑے ہیں تو 20 جوڑوں کی پریشانی، رکھنے کی پریشانی۔ جن دوستوں کے جوڑے زیادہ ہیں جوتوں کے، جن دوستوں کے، تو یقیناً ان کو پریشانی ہوتی ہوگی کہ کدھر رکھیں، کیسے رکھیں، کام کے رکھیں، آج کون سا پہننا ہے۔ آج جس کا ایک ہے اس کو کیا پریشانی، بھائی سوچنے کا ٹائم چاہیے اس کو کہ بھائی میں نے کون سا پہنوں، بھائی پریشانی نہیں ہے، ایک ہی ہے، پہنو۔
عادی ہو جاتا ہے بندہ، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، بندے کی شخصیت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کپڑوں سے تو صرف جہالا متاثر ہوتے ہیں، یعنی جہالا سے مراد لا علم لوگ، جب تک ان کو شخصیت کا پتہ نہیں چلا ہے تو متاثر ہوتا ہے۔ اگر ایک بالکل ہی جھلول یا ایسے ادھورا سا بندہ جو ہے وہ بہت اچھے مناسب کپڑے پہن کے، مناسب جوتے پہن کے چلا جائے تو دیکھنے والے جو لا علم ہیں وہ دیکھ کر ایک دفعہ کیا کریں گے، اپریشیٹ کریں گے کہ کوئی ایسے بھائی ممکن ہے کہ پڑھا لکھا انسان یا کوئی دفتری بندہ ہے اس طرح آ رہا ہے ادھر۔ لیکن جن کو پتہ ہوگا، جو علم والے ہوں گے کہ یہ تو جلول ہے، وہ کیا کریں گے، اپریشیٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ بس صرف وہ لوگ بندے کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان چیزوں سے جو لا علم ہوتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے۔ لا علم لوگوں کی اپریشیٹ کرنے کا کوئی لطف ہی نہیں ہے، کوئی مزہ ہی نہیں ہے، کیا فائدہ؟ علم والے لوگ اپریشیٹ کریں تو پھر خوب وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے ان کو جو چیزیں دی تھیں، ان مکنا، یہ ان نافیہ ہے کہ آپ کو نہیں دیا، ان نافیہ شرطیہ نہیں ہے، ذرا دھیان کریں، ان کو اکثر شرطیہ لیا جاتا ہے لیکن ان نافیہ بھی ہوتی ہے۔ ان مکّناکم فیہ، ہم نے آپ کو وہ صلاحیتیں نہیں دی، وجعلنا لہم سمعا، ہم نے ان کو دی تھی سمع، و ابصار آنکھیں، و افئدہ قلوب۔ افئدہ یہ مجموعہ ہے انسان کے ذہن، دل اور روح کا، جس میں سوچنے کی صلاحیت، اینالائز کرنے کی صلاحیت۔ فما اغنی عنہم سمعہم، تو ان کی جو اتنی تیز سننے کی صلاحیت تھی، ولا ابصارہم، اور دیکھنے کی صلاحیت جو ان کی تھی، ولا افئدتہم، اور جو ان کی دلوں میں اور اینالائز کی طاقت تھی، عقل کی طاقت تھی، من شیء، کچھ بھی نہ کر سکی، کچھ بھی نہ کر سکی ہمارے سامنے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اتنا آگے سے ہماری بات کو جھٹلا رہے ہیں، ہماری بات نہیں مان رہے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کی نفی کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، نہ مان کر انہوں نے کیا کر لیا، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور حقیقت بن گئی وہ چیز، حاق بہم یعنی حقیقت بن گئی وہ چیز جس کے وہ مزاح اڑاتے تھے، مزاح اڑاتے تھے۔ اب مزاح بھی عملی بھی ہوتا ہے اور زبانی بھی ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مزاح ایسے ہی اڑائیں کہ کوئی بات کریں، ایک مزاح یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ ٹریفک کے قوانین کو نہ دیکھتے ہوئے سرخ بتی سے گزر جائے تو کہنے والے کہیں گے کہ یہ تو قانون کا مزاح اڑا رہا ہے۔ اس نے کوئی مزاح اڑایا ہی نہیں، وہ تو صرف کیا کیا اس نے، وہ تو سرخ بتی سے گزر گیا ہے، مزاح تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، بڑا سیریس تھا۔ بس کیا کیا اس نے، کیسے مزاح اڑایا ہے، یعنی نہ مان کر، بات کو نہ مان کر، قانون کو قبول نہ کر کے، بات کو نہ مان کر اس نے یہ مزاح اڑایا ہے۔ یہ مزاح ہوتا ہے جب انسان مانتا نہیں ہے تو ایک قسم کا مزاح ہے۔ جیسے کہ بہت سارے زمانوں میں، مثلا کربلا میں دین کا مزاح اڑایا گیا۔ کیا اڑایا گیا مزاح؟ وہاں کسی نے کوئی مزاح شاید نہ اڑایا، مذاق اڑایا گیا، یعنی دین کی خلاف ورزی کی گئی تو کیا کیا گیا ہے، دین کا مذاق اڑایا گیا۔ یزید نے دین کا مذاق بنایا، یعنی عملاً اس کے خلاف کام کیا، تو یہی مذاق ہوتا ہے۔ خدا کریم بھی یہاں کہہ رہے ہیں وَحَاقَ بِهِم، جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے وہ ان کو پیش آ گئی، تو وہ یہی رہا ہے اب بھی
خدا کریم سے دعا ہے کہ خدا کریم ہمیں صراط مستقیم پر قرار دے اور اپنے اس قرآن کی نورانیت سے منور فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی آیت بعد میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔